مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں بچوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور تمام کلیسیاؤں تک ہوتا رہے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں سے میں کچھ وقت پہلے انسان اور روح کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اس کے بارے میں جب خدا کے کلام کے بارے میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا اور اس کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا، تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیا انسان کے بارے میں بتایا جائے، کیا انسان کے بارے میں سکھایا جائے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے، انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ خدا کی ان تہہ کی ہوئی باتوں کو سیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ ہاں، جب ہم خداوند میں ہوں گے اور خداوند کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے گا اور ہم خداوند کی وفاداری، تابعداری اور راست بازی میں چلیں گے اور کلام کو پڑھیں گے، تو پھر بائبل مقدس، خدا کا کلام، یہ وہ کلام ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا خود ہم سے بولتا ہے۔ کلام مقدس کا جو رائٹر ہے خداوند یسوع مسیح ہم سے خود بولتا ہے اور ہم سے کلام کرتا اور ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب ہی ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر خدا اپنے کلام سے ہمیں آگاہ کرتا ہے اور ہمیں تربیت دے کر ہمیں نصیحت بھی کرتا ہے۔ اور بینگ انسان ہوتے ہوئے ہمارا حق ہے کہ ہم خدا کے کسی بھی بات کو، کسی بھی فرمان کو فراموش نہ کریں۔ جس طرح کہ پہلے میسج کے اندر میں نے بتایا سلیمان بن داؤد کے بارے میں کہ وہ بہت بڑا لیڈر تھا اور خدا نے بڑی حکمت و دانش بخشی ہوئی تھی، اور خدا کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہے تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کروں۔ بینگ انسان ہوتے ہوئے جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو پھر خدا ہم سے ہم کلام ہو کر ہمیں گہری گہری باتیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی لیڈر ہو، بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہو، ایونجلسٹ ہو، یا بہت بڑا کوئی پادری ہو تو وہی آپ کو کلام سکھائے یا آپ اس سے سنیں تو برکت پائیں۔ نہیں، خدا کا کلام آپ کسی سے بھی سنیں، چاہے گھر میں کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، نوجوان ہے، کسی سے بھی سنیں تو خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، اور یہی کلام کی سچائی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری ذہنی سوچ جو ہے محدود ہے، لیکن خدا لا محدود ہے۔ ہم محدود حق رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے خیالوں کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر، لیکن خدا ہر ایک چیز جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور میں نے سلیمان بادشاہ کے بارے میں امثال کی کتاب اور اس کے بعد واعظ کی کتاب کے اندر جو کچھ تھا میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر جو سوچ ہے، جو خیال ہے، وہ کس طریقے سے انسان کو سکھاتا اور بتاتا ہے کہ اس کا لائن، اس کا وے کیسے ہونا چاہیے۔ اور پہلے میسج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا خیال، بینگ انسان ہوتے ہوئے ہمیں خدا پر مکمل کلی طور پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہی خدا نے باغ عدن میں ہی کیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ خداوند کی وفاداری اور تابعداری میں زندگی بسر کر سکیں۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم بھی انسان ہوتے ہوئے جو خدا نے ہمیں روح بخشا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب بک آف جینیسس کے اندر اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت کے اندر میں دیکھتا ہوں، یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب یہاں دو کام خداوند نے کی ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا ہے، ہم انسانوں کو خدا نے بنایا ہے، اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے۔ دم جو ہے روح کو کہا جاتا ہے، تو انسان پھر جو ہے اس کے اندر جان آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر جسم کے اندر ہڈیاں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور پورا سٹرکچر اندر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک مددگار ہونا چاہیے، اور خدا نے اس کے لیے اس کا ایک ساتھی مددگار بنایا۔ اور پھر آدم نے کہا اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اور یہ انسان جو ہیں باغ عدن کے ہم اندر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم پیدائش کی کتاب ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کے تیسرے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا ہم سے آج کیا کلام کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی
22ਵੀं आयत के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है, और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस हो तो ज़रूर आप उधर से पढ़ें और ज़रूर बरकत पाएं। लिखा है, खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। अब इंसान जो है, मैंने बताया कि उसकी सोच जो है महदूद कर दी गई है। पहले खुदा ने उसे बहुत इख्तियार दिया था। खुदा ने आदम और हवा को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया और खुदा ने उसे कहा कि तू जो है इस बाग के अंदर रखवाली करना, बागबानी करना, निगहबानी करना। लेकिन हुआ ये कि इंसान जो है, उसकी सोच, उसके ख्याल जो है, वो तो शुरू से ही हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि वो कमज़ोर पाए जाते हैं, क्योंकि खुदा कुल इख्तियार का मालिक है, खालिक है। लेकिन वो ये चाहता था कि जिस तरह खुदा ने आदम को उस ज़मीन में बनाया और इंसान बनाकर इस दुनिया में लाया, और खुदा ये चाहता था कि वो खुदा के साथ जैसे ठंडे वक्त में बातें करता था, और खुदा चाहता था कि जिस तरह मैं उससे बातें करता हूँ वो भी बातें करें। और वो जो जिस्म था उस वक़्त आदम का, वो ग्लोरीफाई बॉडी के अंदर था, जलाली बदन के अंदर था, और जलाली बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह का ही है। खुदावंद ने, खुदा के कलाम में लिखा है कि फरिश्तों से कम तर ही इंसान को बनाया है। खुदा ने बड़ा प्यार किया है इंसान से, और उसकी बॉडी ऐसी थी कि उनको मालूम ही नहीं होता था कि हम नंगे हैं। लेकिन जब गुनाह आया तो उनको मालूम हुआ कि अब तो हम नंगे हैं। सो खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था ताकि इंसान जो है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चले, और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत जो है बढ़े, और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इंसान जो है अपने आप को संवारे और चलाए। आज भी इंसान होते हुए अगर हम कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, बेशक आज हम उस अदन के वाक़े को तो याद करते हैं, लेकिन हमें खुदा ये मौका दे रहा है कि अगर आदम और हवा को अगर वहाँ से निकाला गया है तो वो जगह यीशु मसीह के वसीले से अब दोबारा हम उस अदन में जा सकते हैं और उस यरूशलेम के अंदर जा सकते हैं, अगर हम खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी के अंदर चलें। पैदाइश ही की किताब और उसका 6वां बाब मैं निकालूंगा, और उसके अंदर हम देखेंगे उसकी 3 और 4 आयत के अंदर यूँ लिखा है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस होगी। इंसान की खुदा ने उम्र जो है 120 बनाई ताकि वो रूह ज़मीन पर चलता रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा का जो बुज़ुर्ग आदम था वो 930 बरस तक जीता रहा, और बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी पाई। लेकिन यहाँ एक उम्र का एक हिस्सा हमें बताया गया है कि 120। और उसके बाद बुज़ुर्ग दाऊद कि अगर हम बुक देखें, ज़बूर देखें, तो वहाँ लिखा है कि इंसान 70 या 80 साल का होकर जो है इस दुनिया से चला जाता है। तो वो आज तो दुनिया में देखें कि ज़िंदगी के ग्राफ जो हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि जिस तरह खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है, तो इसमें हम इंसान होते हुए कायम रहें और खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी में चलते रहें। और खुदा यही कहता है कि इंसान जो है वो क्योंकि गुनाहगार है, खुदा ने कहा है ना कि इंसान के अंदर गुनाह है, और गुनाह जो है वही इंसान को बाहर कर देता है। लेकिन खुदा तो यही चाहता है ना कि उसके लोग उसकी फरमाबरदारी और ताबेदारी में आए। और मसीह यीशु ने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर अपने शागिर्दों को यही बताया और यही सिखाया था। उसने कहा था कि मेरे पास आओ, मेरे पास ज़िंदगी है, मेरे पास राह है, और जो राह और हक और ज़िंदगी है वो तो सिर्फ़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ही पास है। और उसके बाद हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब देखते हैं, और यहाँ खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने यहाँ हमसे क्या कलाम किया है। 8वें बाब की हम देखेंगे 20वीं आयत, 8वें बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है कि तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपाओं और पाक परिंदों में से
تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختی قربانی چڑھائیں، اور خداوند نے ان کو راحت انگیز خوشبو، اور خدا نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے ہی برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ خدا پہلے سے ہی جانتا تھا کہ انسان کا جو خیال ہے، انسان کی جو سوچ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے خیال اور اس کی جو جوانی ہے وہ ٹیڑھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان کے دل اور خیالات جو ہیں وہ جوانی سے ہی برے ہیں۔ آج انسان ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس بات کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی انسان ہوتے ہوئے انسان نے گناہ کیا تو وہ خدا سے دور ہو گیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور یہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصورات اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ خدا نے پہلے سے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں، انسان کی جو سوچیں ہیں، وہ جوانی سے ہی جو ہیں خراب ہوتی ہیں، لیکن جو انسان جوانی میں رہ کر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ جو ہے خداوند کی وفاداری تابعداری کے نیچے آتا ہے، اس کے شیلٹر کے نیچے آتا ہے، تو پھر وہ کامیابی اقبال مندی حاصل کرتا ہے اور خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کوئی ان کے بنانے سے معلول ہوا، مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ راست باز شخص تھا، خداوند کے آئین قوانین پر، اس کی مرضی پر چلنے والا شخص تھا۔ کیا آج ہم نوح کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں وفاداری اور تابعداری میں؟ بہت سارے ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کلام مقدس کے اندر، ایسی بہت ساری ہمیں باتیں اور سچائیاں ملتی ہیں، خدا کے رسول اور نبی جو وفادار تابعدار زندگی بسر کرتے رہے۔ آج دنیا میں بھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی دوست ساتھی ہیں جو آج وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ بھی وفاداری زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہاں پھر دیکھتے ہیں ہم کہ خدا نے پھر کیا کیا۔ خدا نے کہا کہ میں اب کیا کروں گا کہ تمام بشر کا جو ہے خاتمہ کروں گا۔ لکھا ہے 13ویں آیت میں، خداوند نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین پر ظلم بھر گیا ہے، سو دیکھ میں زمین پر تمام لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ اور خدا نے پھر جو کہا وہ پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں عدن سے ہم دیکھتے ہیں نوح تک کہ یہ جو دور تھا اس کے اندر خدا نے کہا کہ میں انسان کو بنانے سے معلول ہوا، یعنی خدا کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہوا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی جو روشیں ہیں وہ خداوند کو پسند نہیں آئیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی اس کی 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مذمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے۔ خدا نہیں چاہتا بدی کو، خدا نے کبھی بھی کسی کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا۔ اگر کسی کے زندگی کے اندر اگر بدی ہے، گناہ ہے، تو خدا کہتا ہے کہ بدی سے نکلو، اس بابل سے نکلو، اس گناہ کی زندگی سے نکلو۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، انسان نے اپنا رویہ، اپنا دستور بدل لیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، اور انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں برے تھے۔ اور خدا نے کہا کہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ جو ہے بگاڑ لیا ہے، ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ، ہر انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ اور جب بھی انسان کی زندگی کے اندر بگاڑ آتا ہے تو پھر ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر بزرگ نوح نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو ان کو بتایا، ان کو سکھایا کہ جو تم کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے، لیکن انسانوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور کیا ہوا کہ پھر خدا نے جو کہا تھا وہ پورا کیا، اور 40 دن اور 40 رات بارش ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو نوح کو کہا تھا وہ پورا ہوا، اور سب کچھ ختم ہو گیا، صرف 8 جانیں بچیں
جن کو خداوند خدا نے اپنے وعدے کے مطابق زندہ کیا، اور پہلی نسل جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح سے اب دوسری لڑی شروع ہو گئی، اور یہاں سے ہم جو پوری دنیا کے اندر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر سے ہماری دوبارہ نیو جنریشن شروع ہوئی۔ پہلی جنریشن کے اندر بھی گناہ آیا اور خدا نے جو کہا تھا وہ پورا کیا۔ اب بھی اس نسل کے اندر بھی خدا نے کہا ہے، اس جنریشن کے اندر بھی خدا نے کہا ہے کہ خاتمہ جلد ہے، بس توبہ کرو، توبہ کے مافک پھل لاؤ، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ تو یسوع مسیح واقعی ہی نجات دینے والا اور چھڑانے والا ہے، اور خداوند ہمیں بچانے والا ہے، اور خداوند ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے نکالنے والا خداوند ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں سے ان حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، ان سچائیوں کو دیکھتے ہیں جو کلام مقدس کے اندر مرکوم ہے۔ سو خدا نے ایک بہت بڑا انسان کی زندگی کے اندر کام کیا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح کو اس دنیا میں خداوند نے بھیج دیا، تاکہ اب جو کوئی اب اس پر ایمان لائے گا، جو بھی انسان چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خداوند کے حضور آئے گا تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب انسان جو ہے وہ ایک جسم تو رکھتا ہے، لیکن اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے۔ جو روح ہے ایکچولی سارا کام انسان کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے، روح انسان کو سکھاتی ہے، روح انسان کو بتاتی ہے، اور روح ہی پورے جسم کے اندر کنٹرول رکھتی ہے۔ جیسے ہوا چلتی ہے، ہم ہوا کو نہیں دیکھتے کہ ہوا کدھر سے آتی ہے کدھر چلی جاتی ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روح بھی ایسی ہے۔ جس طرح کہ ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد وہ جو ہے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ روح تھے کدھر سے آئے کدھر سے چلے گئے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی جو روح ہے، وہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا، یعنی روح دے دی، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے روح جو ہے نکل جاتی ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے جانور ہیں ان کے اندر روح نہیں ہوتی۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر روح ہوتی ہے۔ جانوروں کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، ان کے اندر صرف جان اور جان خون میں ہوتی ہے۔ روح صرف انسان کو دی گئی ہے، اور یہ روح کوئی نارمل روح نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا۔ یشعیاہ اس کے حق میں 42ویں باب میں کہتا ہے دیکھ میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت کرے گا۔ ہاللیلویہ! کتنی بڑی بات ہے کہ خدا جو ہے اپنی روح انسان پر ڈالتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے انسان پر کہ میں ہوں سو ہوں۔ اور یہاں ہم اس بات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یشعیاہ نے بڑی دلیری کے ساتھ ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا ہے کہ خداوند کی جو روح ہے وہ بالکل ہماری زندگیوں کو تر و تازہ کرتی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر کام کرتی ہے، اور ہماری زندگی کو بحال کرتی ہے۔ اور اسی لیے ہم جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، یشعیاہ کی کتاب اور اس کا 61 باب، تو لکھا ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشی کی خبر سناؤں، اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول اور اپنے خدا کے انتظام کے روز کا اشتہار دوں۔ اب یہاں خدا نے نسل انسانی کے لیے رہائی کا انتظام کیا، خوشخبری کا انتظام کیا، اور خدا نے انسان کو نکالنے کے لیے، اس گناہ سے نکالنے کے لیے خدا نے پہلے سے ہی اپنے لوگوں کو بتایا اور سکھایا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ میں نہ رہے، بلکہ گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں آئے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بینگ انسان ہوتے ہوئے جو خدا نے آپ کو روح بخشا ہے، اس روح کے اندر کوئی بھی جھری یا داغ ہو۔ خدا آپ کو اور آپ کے جسم کو، آپ کے خیالوں کو، سوچوں کو جو ہے وہ پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور یہی خدا کے کلام کی صداقت ہے، اور یہی خدا کے کلام کی باتیں ہیں جو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مشکل میں اور پریشانی میں آئیں، اور کسی طرح سے بھی
خداوند خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ یشعیاء کی کتاب کے اندر میں دیکھ رہا تھا 42ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی ہے۔ خدا اپنی روح جو ہے ہر فرد بشر پر نازل کرتا ہے، ہر ایک فرد بشر پر اپنی روح کو لاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جڑ جائے اور خدا کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن بن جائے۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا نے جس کو روح دیا ہے اس روح کے ساتھ وہ روح کی تحریک کے ساتھ ساتھ چلے، اس روح کو روح کے ساتھ سمجھے، کیونکہ جب ہم روح کو روح کے ساتھ سمجھیں گے، اب کون سی روح؟ خدا نے جو روح ہمیں دی ہے اس روح کو، اور وہ روح جو خدا کی روح ہے اس کے ساتھ جب ہم مل جائیں گے، خدا کی روح کو، خدا کی آواز کو ہم سننا شروع کر دیں گے، اور خدا اپنی روح سے ہمیں گائیڈ کرے گا، اور خدا ہمیں آہیں بھر بھر کے ہمیں سکھائے گا، ہمیں گائیڈ کرے گا، اور پھر ہم اس روح کی باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے کیا کیا؟ خدا نے انسان کے لیے دو رستے بنائے۔ ایک انسان کے لیے یہ بنایا کہ وہ اچھائی کی طرف جا سکتا ہے، اور دوسرا خدا نے اس کو وہ دیا کہ اگر تو آزاد رہنا چاہتا ہے تو برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ برائی کی طرف جائے، خدا نے ایک چوائس انسان کو دی، نیکی اور بدی کی پہچان بتائی ہے۔ اب چوائس جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، اور یشعیاء 44 ہم دیکھیں گے، اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے۔ یشعیاء 44واں باب اور اس کی تیسری آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 17ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ خدا جو ہے جب اپنی روح کو نازل کرتا ہے نا تو انسان کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان، اس کی فیملیاں بھی ترقی کرتی ہیں، کیونکہ جب انسان اپنی روح کے اندر راست بازی، عاجزی، انکساری، محبت اور پیار رکھتا ہے تو پھر اس روح کے ذریعے آگے جو ہے سلسلہ چلتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے، آباء و اجداد کا تعلق لکھا ہوا ہے، اور نافرمانی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن خدا ہمیں یہ توفیق دے تاکہ ہم خدا کی ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، ہم بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کئی بار ہم خدا کے کلام کو جو ہے سننا گوارا نہیں کرتے، لیکن یشعیاء کہتا ہے کہ ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی۔ یشعیاء کی کتاب اس کا 26واں باب اس میں لکھا ہے اس کی 19ویں آیت میں کہ ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ، ایوری ڈے جستجو کرنی چاہیے خداوند کی، اس کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ آج بے شک ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے اینڈ ٹائم چل رہا ہے، وقت قریب ہے، اس کی عدالت کا دن آ رہا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری جستجو، ہماری کوشش، ہمارا خیال خداوند خدا ہی ہونا چاہیے، اور اگر ہم خداوند کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں زبور 42 ضرور دیکھنا چاہیے۔ بڑی ہی خوبصورت طریقے سے یا خدا کے کلام کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ اب بزرگ داؤد جو ہے، میں نے بتایا کہ وہ خدا کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق تھا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے اس نے غلطیاں کیں، ہم بھی انسان ہوتے ہوئے غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گہری بات اس نے کی، کیونکہ خدا معاف کر دینے والا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے، اور لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ اب کوئی شخص پیاسا ہو نا تو اس کو پوچھیں کہ اس کی پیاس کیا ہے، اور پیاسے شخص کو اس وقت آپ پوچھیں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی شدت کتنی ہے، اور جس انسان کو جتنی شدت سے پیاس لگی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہماری شدت
کتنی ہے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، ہماری جستجو کتنی ہے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارا حق ہے کہ جس طرح بزرگ داؤد نے کہا کہ میری روح تیرے لیے ترستی ہے، وہ کہتا ہے میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ اب پیاس جو ہے نا وہ بجھانے کے لیے تو یہودیوں نے بھی یسوع مسیح کو سرکہ دیا۔ آج ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پیاس خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے نا یہ ہماری قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا، اور میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے۔ یہ روح کی بات ہے، اور روح ان باتوں کو سمجھ رہا تھا، روح اس بات کو جان رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے خداوند کی ضرورت ہے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دن اور رات میرے جو آنسو ہیں یہی میری خوراک ہیں، ان آنسوؤں سے میری پیاس بجھ رہی ہے جسمانی طور پہ، لیکن روحانی طور پہ وہ اپنی روح سے خدا کے کلام کو سیکھنا اور سمجھنا اور جاننا چاہ رہا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر رہتا ہے، میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والے کی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اس کو بھی بڑی فکر تھی، داؤد بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو ہیں خداوند کے گھر میں آئیں، شکر گزاری کریں، اور وہ خود بھی شکر گزاری کرتا تھا، خود بھی دعا کرتا تھا، اور خداوند کے حضور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرستش کرتا تھا۔ آج ہمیں بھی بدن جان روح کے ساتھ خداوند کی پرستش کرنی ہے، خداوند کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے۔ امثال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 16ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی سب راہیں جو ہیں، سب تعلق جو ہے وہ کہتا ہے کہ درست ہے۔ آج ہماری روش کیا ہے، ہماری جستجو کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ وہ تو ہماری نشاندہی اس طرف کر رہا ہے نا، ہماری لائن کو اس طرف کر رہا ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے نا ویسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے انسان کے ذر میں تو سب کچھ اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ روحوں کو جانتا ہے، خدا دلوں کو جانتا ہے، آپ کی روح کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے ذر میں سب کچھ اور سب روشیں اس کی نظر میں پاک ہیں، لیکن خداوند روح کو جانتا ہے۔ اگر خدا نے آج ہمیں جو روح بخشی ہے نا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں اور سب کچھ عمل کرتا ہوں۔ نو، جو کچھ ہماری زندگی کے اندر چل رہا ہے نا، جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے ابھی، یا گزشتہ ہم بہت کچھ سوچ چکے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہے، روح تو وہ بھی جانتا ہے، اور وہ روح خدا کی ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خداوند کی روح جو ہے وہ ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں ہر طرح کے خطروں سے محفوظ کرتی ہے، ہر طرح کی جو ہے مشکلوں پریشانیوں سے نکالتی ہے، اور خدا کا روح جو ہے ہمیں جو ہے برکت دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں کامیابی دیتا ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں آگاہ کرتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے تاکہ ہم خداوند کی وفاداری میں چل سکیں۔ اور دوسرا سیموئیل اس کا 23 باب اس کی دوسری آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نے بڑی خوبصورتی سے کہا، وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی روح نے مجھے فرمایا، داؤد کہتا ہے خداوند کی روح نے مجھے فرمایا، کلام کیا، اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ آج خدا ہم سے کیا کلام کرتا ہے؟ اگر خدا کی پاک روح کو ہم اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، خدا کی پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے اگر رکھا ہوا ہے تو کیا ہم پاک روح کو کام کرنے دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ اگر آج ہم اس بات کا اقرار کریں کہ جو روح خدا نے ہمیں دیا ہے اور خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر بسا ہوا ہے، اور ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے خون سے جو ہیں ہم دھلے ہوئے ہیں، صاف ہوئے ہیں، اور اس نے ہمیں قیمت دے کر خریدا ہے، تو پھر ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے ہیں، تو پھر اس کو کام کرنے کا موقع دیں، اس کی پاک روح کو موقع دیں۔ اور اسی طرح تو داؤد نے کہا، اس نے کہا کہ خدا نے میری روح کی معرفت کلام کیا، روح کے ساتھ کلام کیا، خدا روح کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میری زبان پر جو ہے بڑی خوبصورتی تھی، میں بڑا خوش تھا کہ جو میں بول رہا تھا خدا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ آج جب ہم بھی خدا کے ساتھ باتیں کریں گے، جب ہم بھی خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ہمیں
اور زیادہ بحال کرے گا، اور زیادہ ہمیں برکت دے گا، اور زیادہ ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گا۔ اور یہی باتیں ہمیں پالوس رسول نے بتائیں، پالوس رسول نے ہمیں بتایا، پالوس رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ ایک اچھا لیڈر تھا، ایک اچھا سکھانے والا معلم تھا، استاد تھا، تو ہمیں ان کی باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول نے ہمیں بتایا ہے، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے اور جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن روح کی۔ انسان کے اندر جو خدا نے روح بخشی ہے اس کی ڈیفینیشن وہ بتاتا ہے۔ اگر انسان کمزور ہے تو وہ کہتا ہے وہ روح جو خدا کا روح ہے ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جب ہم دعا کرتے جاتے ہیں خدا ہمیں الفاظ دیتا رہتا ہے، اور پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے لیکن روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، یعنی ہماری مدد کرتا ہے، جن کا وہ کہتا ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی نیت کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، وہ خدا کی مرضی کے موافق کہتا ہے کہ لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق چلتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے موافق چلیں، اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 8:23 میں، وہ کہتا ہے نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں خدا کے روح کے پھل ملے ہیں، ہمیں اپنے آپ میں کیا کرنا چاہیے، اپنے باطن کے اندر ہمیں کرانے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ پالوس رسول نے ہمیں بڑی خوبصورت ٹیچنگ دی ہے روح کے تعلق سے۔ خدا نے چاہا تو مزید ہم اس کے متعلق اور سیکھیں گے کہ انسان اور روح کیا ہے، اور خدا کا روح جو ہے انسان کی زندگی کے اندر کیسے کام کرتا ہے۔ اور جب خدا اپنے لوگوں کو اپنی روح سے جو ہے برکت دیتا ہے، اپنی روح کی تحریک سے استعمال اور خرچ کرتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں کیا آتی ہیں۔ مزید آنے والے میسج میں ہم ضرور دیکھیں گے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے، اور خدا کا رحم فضل آپ کے ساتھ اور تمام کلیسیا کے ساتھ ہوتا رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔